اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا۔ ایک وقت میں پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے دو مسلمان بادشاہ گزرے اور دو کافر۔ جو دو مسلمان بادشاہ ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ تو سورۃ الکہف میں آپ کے سامنے آیا۔ اس بادشاہ کا نام ذوالقرنین بادشاہ تھا، جس نے دیوار بنائی تھی یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے۔ اور دوسرے مسلمان بادشاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ تمام مخلوقات کو ان کے قابو میں دیا، اور تمام مخلوقات کی بولیاں ان کو سکھائی۔ سمجھ لیتے تھے کہ یہ درندہ، یہ پرندہ، یہ کیڑا، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تمام مخلوق کی بولی اللہ پاک نے ان کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔ تو ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور بڑا لاؤ لشکر تھا۔ چلتے چلتے گزر ہوا ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں زمین پر چیونٹیوں کی بستی تھی۔ چیونٹیوں نے اپنے بل بنائے ہوئے تھے۔ اب چونکہ چیونٹی ایک حقیر کمزور سی مخلوق ہے، اور اگر انسان کے پیر کے نیچے آئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کہ نیچے آ گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر تھی۔ تو ان چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو سردار تھی، اس نے جیسے دیکھا تو فوراً آواز دی اپنے باقی ساتھیوں کو، قبیلے کو، اور کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں رون دیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اندر چلی جاؤ۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو سلیمان علیہ السلام تو سمجھتے تھے ہر چیز کی بولی، انہوں نے آواز سن لی، فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے، اور فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ اللہ آپ کا کتنا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ میں ہر جانور کی بولی سمجھ لیتا ہوں۔ تو اس واقعے میں دو سبق ہے دوستو، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور پرندوں کی ہر چیز کی بولی جانتے تھے، ایک چیونٹی کی آواز سمجھ گئے۔ ان سب باتوں کے باوجود کیا کیا؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت کے شکر گزار بنے کہ میری ذاتی صلاحیت تو نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی بولی سمجھ لوں، اے اللہ آپ نے فضل کیا۔ تو ایک انسان کے اندر اگر کوئی خوبی ہو، کوئی کمال ہو، کوئی صلاحیت ہو، کوئی استعداد ہو، کوئی قابلیت ہو، تو یاد رکھیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ میری یہ نعمت محفوظ ہو جائے میرے پاس۔ دوسرا سبق اس واقعے میں کیا ہے کہ دیکھیں اس سورت کا نام ہی سورۃ النمل ہے، چیونٹی، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس چیونٹی کا تذکرہ اپنی سورت میں اس قرآن کے اندر فرمایا، اس پر آیات ہے پوری۔ سوال یہ ہے کہ چیونٹی نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی بات اللہ کو پسند آئی اور وہ قرآن کی آیات بن گئی؟ وہ کام جو اللہ کو پسند آیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کا احساس۔ دیکھیں جیسے ہی دیکھا نا کہ لشکر آ رہا ہے، ہم تو مارے جائیں گے، تو چیونٹی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی قوم کو، قبیلے کو آواز دی اور کہا کہ گھروں کے اندر چلی جاؤ، جان بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ قوم کا، قبیلے کا، اپنوں کا احساس کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ اگر وہ ایک چیونٹی جیسی کمزور مخلوق نے بھی کیا تو اللہ کو وہ بھی پسند آیا اور اس کو بھی اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ آج اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھیں نا دوستو، شاید ہم احساس سے محروم ہو چکے ہیں۔ انسان کو اپنے وجود اپنی ذات کی پڑی ہوئی، باقی پڑوسی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے محلے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ پرواہ فکر ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ چیپٹر کلوز ہے۔ انسان کو بس یہ کہ میں اور میرا چولہا اور میرے بیوی بچوں کا گزارا چلتا رہے۔ آج دیکھیں نا یہ مسائل کیا بنے ہوئے، ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، جی پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہی۔ پتہ چلا جی پڑوسی نے ایسے کمپریسر لگائے ہوئے کہ آپ کا گیس وہ کھینچ رہا ہے نہیں ہے دوستو؟ یعنی یہ تو وہ حقائق ہیں نا جو ہم سب بھگت رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی لائٹوں میں اور تاروں میں کنڈے ہم ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی لائنیں ہم کاٹتے ہیں۔ میں مثال اس لیے اپنی دے رہا ہوں اپنے ماحول کی کہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب اگر میرے اندر یہ فکر ہوتی کہ بھئی یہ تو میرا علاقہ ہے نا، میری گلی ہے، میرا محلہ ہے، میری قوم ہے، میرے مسلمان بھائی ہیں، میں کہیں یہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے فائدے کے لیے 10 لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ اپنا بل بچانے کے لیے غلط کام کر کے 25 لوگوں پہ اس کا بوجھ ڈالنا ہوں۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی دوست۔ اس کا نقصان واضح طور پر ہمارے سامنے کیا آیا کہ سب ایک فرد کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، ایک ٹکڑے کی وجہ سے باقی علاقہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ آپ ڈیفالٹر لکھ دیے گئے، آپ جا کے فریاد کرتے رہے کہ میرے سارے بل کلیئر ہیں، میں تو ہر مہینے پے کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے کہ جی آپ کے علاقے کے بل کلیئر نہیں۔ یہ ہم کیا کرنے لگ گئے ہیں دوست؟ اس چیونٹی کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ کم سے کم ایک کمزور سی مخلوق سے سبق تو حاصل کر لو۔ اس نے اپنے قوم قبیلے کی جان بچانے کی فکر کی کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ احساس قوم مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس چیونٹی کا تذکرہ بھی اپنے کلام میں کروں گا۔ آج یہ احساس اجتماعی طور میں مجھ میں، آپ میں، سب میں پیدا ہو تو کیوں ہم اللہ کی برکتوں سے محروم ہوں گے دوست؟ دوسری بات جو اس سورۃ النمل میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی پہلے ایک سور پھونکا جائے گا۔ وہ جو سور ہوگا اس سے تمام لوگوں کے دلوں پر موت آ جائے گی، دلوں پر، جسموں پر نہیں، جس کو بے ہوشی سے تعبیر کیا، دل مردہ ہو جائیں گے، دل بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا جس سے روح پر بھی موت واقع ہو جائے گی، ختم۔ اور پھر جو تیسرا سور پھونکا جائے گا یہ وہ سور ہوگا جس پر تمام انسانیت کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو گویا کل سور کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پہلے سور پر انسان کے روح کی موت نہیں ہے، بلکہ کس چیز کی موت ہے؟ دل کی موت ہے، یعنی ایک بے ہوشی آ جائے گی، انسان مدہوش ہو جائے گا۔ البتہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض خوش نصیب اس وقت اس کیفیت سے محفوظ رہ جائیں گے، ان پر یہ دل کی موت واقع نہیں ہوگی، بے ہوشی والی موت۔ دوسری سور کے اندر کیا ہوگا؟ روح بھی مر جائے گی، سب فوت ہو گئے، سب انسان، جانور، حیوان، درندے، فرشتے سب چلے جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک ایک تیسرا سور پھونکیں گے تو پوری انسانیت اس پہ کھڑی ہو جائے گی اور میدان محشر کے اندر جمع ہو جائے گی۔ تیسری بات سورۃ القصص میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اپنے پیغمبر کی مثال دے کے، اپنے ایک دشمن کی مثال دے کر۔ جب اللہ پاک ایک چیز کا فیصلہ فرما دیں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کی نہیں چل سکتی۔
فرعون نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ ایک آگ لگی ہے اور جو بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف سے آ رہی ہے، اور وہ فرعونیوں کو آگے دھکیلتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی مصیبت پیچھے ہو، انسان آگے بھاگا، ایک آگ آ رہی ہے، اور آگ آ رہی ہے اس قوم کی طرف سے جس کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا، بنی اسرائیل۔ صبح اٹھا بہت پریشان، اس لیے کہ خواب کا ظاہر ہی بتا رہا تھا کہ کوئی اچھا خواب نہیں۔ اس نے کاہنوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا تعبیر ہوگی؟ اس نے کہا خواب اچھا نہیں، لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور اس لڑکے کے ہاتھ میں اللہ پاک نے آپ کی سلطنت اور حکومت کا زوال لکھا ہے، وہ آپ کی حکومت کو گرا دے گا، ختم کر دے گا۔ اب کیا کریں؟ کہا بھئی آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، آج حکم نافذ کر دیں کہ کتنی بنی اسرائیل کی کتنی عورتیں حمل سے ہیں، امید سے، ان کی نگرانی سرچنگ شروع کر دیں اور ڈیٹا رکھیں اپنے پاس۔ اب جس عورت کی ولادت ہو معلوم کریں، جہاں بچی پیدا ہو تو اس کو رہنے دیں، زندہ رہنے دیں، جہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار ڈالیں، اس لیے کہ کام تو لڑکے نے کرنا ہے کہ وہ آپ کے حکومت کو گرائے گا۔ سلسلہ شروع ہو گیا، اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ ہزاروں بنی اسرائیل کے نرینہ بچے مارے گئے، اس میں قتل ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہونا تھا، وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام مراد تھا، لیکن چونکہ اللہ طے کر چکے، جسے اللہ نے بچانا ہو اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان، جس رات اس بچے نے پیدا ہونا ہے، کیا کریں کیا کریں، بہت سوچا، پھر ایک بات ذہن میں ڈال دی اللہ نے، جب پیدا ہو گئے تو اب گھر تو رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ فوجی آتے تھے، معلومات لیتے تھے، ایک صندوق لیا، صندوق میں بچے کو رکھ دیا، صندوق بند کر دیا، اور اس کو لے جا کر کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ اب یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ پہلی پریشانی یہ تھی کہ فرعون کے سپاہی آ کر بچے کو مار ڈالیں گے، موت تھی نا۔ جو راستہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سوجھا، اس میں کون سی زندگی؟ ایک بند صندوق میں بچے کو بند کر دے تو دم گھٹ جائے گا، اور چلے صندوق میں دم نہیں گھٹا تو سمندر کے حوالے کیا، اتنی موجیں بے رحم، کوئی موج لے جا کے ڈبو دے، ختم، تب بھی موت ہے۔ تو جان بچانے کے لیے جو ترکیب سوجھی ہے وہ بھی موت کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذاتی نہیں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کر دیا کہ آپ ایسا کر لیں، چونکہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ صندوق گیا اور جا کے فرعون کے محل کی طرف دریائے نیل سے ایک نہر بنتی تھی، وہاں چلا گیا۔ فرعون دیکھ رہا تھا ایک صندوق آ رہا ہے، سپاہیوں نے پکڑا، صندوق لے آئے، کھولا، دیکھا خوبصورت بچہ اندر ہے۔ اب فرعون لا ولد تھا، اس کی بیوی نے جب دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، اتنے بچے مارے ہیں، اس میں ایک چلا گیا ہوگا، ضروری تو نہیں کہ یہی وہ بچہ ہو۔ فرعون کا بھی دل آ گیا، کہا چلو رکھ لیتے۔ اب رکھ لیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، بچہ ہے، اولاد ہے، اور چلا گیا دشمن کے محل میں چلا گیا۔ اب کچھ دیر گزری، بچے کو دودھ کا تقاضا، اس نے تو دودھ پینا ہے، تو محل میں بہت ساری مرضعات عورتیں تھیں جو دودھ پلا سکتی تھی، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا، اللہ کا نظام چل رہا تھا۔ اب وقت گزر رہا ہے، فرعون نے کہا بچہ تو مر جائے گا،
اب شہر سے عورتیں بلاؤ، ان کو بلایا، کسی عورت کا دودھ نہیں قبول کر رہا، تو ان کو یہی لگا کہ بعض دودھ بچوں کو موافق نہیں آتا، نہیں لگتا منہ کو، تو شاید یہ وہ پریشانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی چھوٹی جو یہ ساری کیفیت دیکھ رہی تھی، اس کا نام مریم۔ اس نے کہا اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کے حق میں خیر خواہ ہوں گے۔ اب جب یہ جملہ کہا نا تو فرعون کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس گھر کے لوگ اس بچے کے خیر خواہ ہیں؟ اب بات تو پھنسنے والی ہو گئی نا۔ فرعون کے کان تو کھڑے کر دیے، اور بچی ہے، لیکن اللہ نے اتنی سمجھ دی کہ اس نے فوراً بات کو رخ دیا اور کہا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ گھرانہ شہر میں مشہور ہے، وہ نیک خاندانی لوگ ہیں، اور اس گھر کے جو لوگ ہیں وہ مشہور ہیں کہ ان کی اپنی تربیت بہت اچھی ہے۔ تو میں نے کہا ممکن ہے اس گھر کی کوئی عورت آئے اور بچہ اس کی تربیت میں آئے تو قبول ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، چلو بھائی بلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سگی والدہ کو جو پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی ان کو لائے۔ اب جب لائی اور بچے کو دودھ سے لگایا تو قبول کر لیا، اس نے پینا شروع کر دیا۔ سب مطمئن ہو گئے، چلے بھائی بچے کی جان تو بچ گئی۔ ان سے کہا کہ آپ محل میں رہیں، چند دن محل میں گزارے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے تو اپنے بال بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، میں تو نہیں رہ سکتی ہوں مستقل، کیا کرنا ہے؟ کہا میں تو واپس جاؤں گی۔ تو بچے کا کیا بنے گا؟ تو کہا اگر آپ اجازت دے تو بچہ اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور اس کا خیال رکھوں گی، اس کو دودھ پلاؤں گی، اور وقتاً فوقتاً لا کے آپ سے ملاقات بھی کروا دیں گے اس کی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیں، بچہ لے جائیں اور اس کا جو خرچہ جو ترتیب بنتی ہو وہ ہم اپنی طرف سے ادا کریں۔ کہاں بچوں کے قتل کے درپے ہیں، اور کہاں وہی بچہ جس نے فرعون کا دھڑن تختہ کرنا ہے، سلطنت کو گرانا ہے، وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچتا ہے، پیچھے اس بچے کی والدہ آتی ہے، پھر والدہ بچے کو گھر لے جاتی ہے، اور پھر فرعون کے خرچے پر اسی بچے کی پرورش کا اللہ فیصلہ فرما۔ اللہ پاک جو فیصلہ کر دے، دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، یقین کریں اگر اللہ پاک زندگی دینا چاہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اللہ موت کا فیصلہ کر دے تو انسان حفاظت کے جتنے اسباب بھی بنا لے، اس نے ضرور جانا ہے قبر میں۔ اللہ کی طاقت پر یقین دوست۔ چوتھی بات وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، اور ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ان کے ہاتھ سے ایک بندہ مارا گیا۔ ہوا یہ کہ بازار میں دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک بنی اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک قبطی فرعون کے قوم کا۔ اور چونکہ فرعون کے قوم کے لوگ بدماش قسم کے لوگ تھے، وہ بنی اسرائیلیوں کو دبا کے رکھتے تھے، اپنا غلام بناتے تھے۔ تو اب یہ قبطی بنی اسرائیلی کو پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور ظہر کا وقت تھا، قیلولے کا، پورا شہر سویا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے کسی کام سے، دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے اور قبطی ظلم کر رہا ہے، بنی اسرائیلی چیخ رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بنی اسرائیلی نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے آ کے میری مدد کرو، اس ظالم سے مجھے چھڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بیچ بچاؤ کرانے، لیکن وہ قبطی جو ہے نا وہ اور ڈاٹ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جیسے کمزرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی چھڑانے والا بیچ میں آئے تو آواز اور اونچی کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے شاید اب میرا وزن اور بھاری۔ تو قبطی نے اپنا وزن اور بھاری کرنے کی کوشش کی کہ چلے بیچ میں کوئی بندہ آ گیا، اس کو بھی پتہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے چھڑانے کے لیے ایک تھپڑ اس قبطی کو مارا، ایک تھپڑ کہ یہ پیچھے ہو جائے۔ لیکن یہ عام ہاتھ تو نہیں تھا، پیغمبر کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ لگا،
فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، خس کم جہاں پاک، ایک ہاتھ لگا اور قبطی وہیں دنیا سے گزر گیا، موت آ گئی اسے۔ قصہ مختصر یہ کہ بہرحال شہر میں بات پھیل گئی کہ فرعون کے قوم کا بندہ مارا گیا۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا، تحقیق شروع ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال اگلے دن پھر ایک معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ فرعون نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خیرخواہ بندہ اس مجلس، اس میٹنگ میں موجود تھا، جس نے بات سن لی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نکلیں، شہر سے نکلیں فوراً، آپ کے قتل کے آرڈر جاری ہوئے، یہاں سے اپنے آپ کو نکال لیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، چلتے 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 سفر کرتے کرتے مصر سے نکل کے مدین پہنچ گئے، یہ دوسرا ملک۔ یہاں اللہ کے ایک پیغمبر تھے جو بہت بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، وہ یہاں رہتے تھے مدین میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام لوگ جمع ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو بچیاں ہیں، حیادار بچیاں، پردہ دار، وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، اس لیے کہ سب مرد جمع ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ آ نہیں سکتے، مجبوراً ہم آتی ہیں، تو پہلے مرد فارغ ہوں گے تو پھر ہمیں بہت وقت لگتا ہے، پھر ہم کہا اچھا۔ اس کنویں کے قریب ایک کنواں تھا جس پر بہت بڑا پتھر تھا جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے وہ بھاری پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کیا اور بچیوں کی بکریوں کو لا کے پانی پلا کے ان کو رخصت کی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کون پہلوان آ گیا بھئی اتنا طاقتور، کہ جو پتھر کئی لوگ مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے اس نے 2 ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے خاموش۔ بچیاں گھر گئی، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا، تو وہ سمجھ گئے کہ عام بندہ تو نہیں ہے، پیغمبر کی فراست تھی۔ کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اور وہ ایسے نہیں آئیں گے، چونکہ عورت ذات ہے تو نہیں آئیں گے آپ کے کہنے۔ ان سے کہنا کہ آپ نے جو خدمت کی تو والد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجرت دینی ہے، اس کا عوض دینا ہے، ہم اس کے بغیر آپ کی خدمت کو نہیں قبول کرتے۔ تو بڑی بچی آئی اور کہا کہ والد بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو معاوضہ دینا ہے۔ اب جب روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو آگے رکھا، بچی پیچھے آ گئی۔ دیکھیں آپ کو قرآن سے آداب زندگی ملیں گے، عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو تو گڑبڑ ہے، نظر جائے گی، کیا کریں گے؟ لیکن راستہ نہیں پتہ، تو بچی نے کہا آپ آگے چلیں میں پیچھے، سیدھا چلیں، جہاں مڑنا ہوگا میں آپ کو پیچھے سے لفظ کہہ دوں گی تو آپ وہاں مڑ جائیں۔ پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس، ساری بات ہوئی۔ انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو، آپ ظلم کے علاقے سے نکل آئے ہیں، اب یہاں آپ مطمئن رہیں، آپ میرے پاس رہیں، اگر آپ خدمت کریں گے تو میں اپنی بڑی بچی کا آپ سے نکاح کرا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ یہ 10 سال خدمت حق مہر بنا ان کی بیٹی سے نکاح کا۔ 10 سال خدمت کرنا مہر بنا ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا۔ آج تو انسان تھوڑا سا بیوی کی خدمت کر لے یا سسرال کی خدمت کر لے، لوگ کہتے ہیں بیوی کا مرید ہے، زن مرید بن گیا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے مذاق کی الگ چیز ہوتی ہے، ایک مذاق کی حد تک، لیکن بعض چیزوں کو ہم انتہائی عیبدار سمجھتے ہیں۔ آپ نے اگر گھر کی مستورات کے ساتھ سامان اٹھا لیا یا ترتیب کر لی، لوگ کہیں گے زن مرید آ رہا ہے، پہلے آزاد تھا اب غلام ہو گیا ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ نے ایک پیغمبر کی مثال دی، انہوں نے اپنے ہونے والے سسر کی خدمت کتنے سال کی؟ 10 سال، ابھی سسر بنے بھی نہیں ہیں، 10 سال خدمت کی اور پھر انہوں نے بچی نکاح میں دی۔
آداب ہے دوستوں، اس میں کون سی برائی ہے؟ خیر 10 سال ہو گئے، بچی سے نکاح کیا، کچھ وقت رہے، اب اطلاع تھی کہ مصر میں حالات بہتر ہیں، تو اپنی بیوی کو لے کر کے اب اپنے اصل ملک روانہ ہو گئے، یعنی مدین سے کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی دوستوں کہ سسرال میں بقدر ضرورت تو انسان رہے، لیکن مستقل ڈیرا نہیں ڈالے دوست۔ جب کام وام ہو جائے تو پھر عزت اسی میں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے روانہ ہو۔ خیر روانہ ہو گئے، اور پھر اسی سفر میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور ان کو نبوت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پانچویں بات تذکرہ ہے قارون کا۔ قارون کی مثال دی جاتی ہے، اس کے بڑے خزانے تھے، اس کو بہت کچھ دیا تھا، یہ جب نکلتا تھا لوگ اس کو دیکھ کر حرص لالچ کرتے تھے، کہتے تھے ہائے کیا قارون کے پاس کیا مال ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا۔ تو نفس مال کو دیکھ رہے تھے، اس قارون کے اندر جو اللہ کی نافرمانی بیٹھی ہوئی تھی وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لو، اور قارون کو زمین نے دھسنا شروع کر دیا اپنے اندر۔ کہتے ہیں یہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ، سونے چاندی کے ساتھ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے یہ دب رہا تھا۔ تو کل تک جو لوگ اس کو دیکھ کر کے آرزوئیں کرتے تھے نا کہ ہم بھی ایسے ہوں، انہوں نے جب دیکھا تو کہا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا، ورنہ ہم کیا کریں۔ تو قارون زمین میں دھس گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ زمین میں قیامت تک دھستا چلا جا رہا ہے، دھستا چلا جا رہا ہے۔ چھٹی اور آخری بات سورہ عنکبوت میں اللہ پاک نے مثال دی۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا دوستوں، مکڑی سب سے کمزور گھر، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا دیواروں کے کونے پہ جالے بن جاتے ہیں، صفائی کچھ دن نہ کریں، پھر مستورات کہتی ہیں آج گھر کی بڑی صفائی ہوگی، تو وہ بڑی جھاڑو لیتی ہے، اور جو ایک جھاڑو پھیری تو جالے مالے سب وآخر دعوانا ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مکڑی کا گھر ہے، لیکن اتنا ناپائیدار اور کمزور ہے کہ ایک جھاڑو کی مار ہے، ختم۔ اللہ نے اس کی مثال دی اور کہا جو میرے دروازے کو چھوڑ کر میرے غیر کے دروازے سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے گھر اور جالے کی حیثیت ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا بے حیثیت ہے، میرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اتنا ہی بے حیثیت ہے، وہ کمزور سہارا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کے غیر سے کیوں مانگے گا؟ کیسے مانگے گا؟ وہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔